على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى آخر الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوگا. برادران اسلام، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس مبارک موقع پر اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا. میرے دوستو، جو یہ آج محفل لگی ہوئی ہے اس کے دو مقصد میرے علم میں ہیں. ایک یہ کہ یہ برکت کی رات ہے، اور دوسرا یہ کہ آج ہماری اس مسجد کے اندر نماز میں اللہ نے قرآن کو مکمل کرایا. ہم سب نے قرآن کو سنا ہے. تو پہلے میں قرآن ہی سے بات کروں گا اور قرآن کے ذریعے بات کر کر رات پر بات لے کے جاؤں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کو بغور سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. اللہ مجھ بندہ عاصی کو بھی صحیح کہنے کی اور عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات کو بھی اللہ پاک عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو عزیزوں، جب ہم میں سے کوئی بزنس کرتا ہے، آپ میری بات کی طرف توجہ رکھیں. میری بات توجہ رکھنے پر آپ کو سمجھ میں آئے. ہم میں سے جب کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کسی چیز کا کوئی پروگرام کرتا ہے، کوئی دکان کوئی تجارت کرتا ہے، تو ہم دکان کھولنے کے بعد دکان کے سامنے دکان کے اوپر پوسٹر لگاتے کہ اس دکان کے اندر فلاں چیز ملتی ہے. کوئی جوس کی دکان، کوئی شربت کی دکان کھولتا ہے تو لگاتا ہے یہاں فلاں چیز ملتی ہے. گنے کی جوس کی دکان کوئی کھولتا ہے، کوئی مشین لگاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہاں ٹھنڈا گنے کا جوس ملتا ہے. وہ پوری چیز لکھ دیتا ہے اس میں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ چیز ملتی ہے. ایسے ہی میرے عزیزوں، اللہ پاک نے ہمیں ایک کتاب دی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے شروع میں ٹائٹل لگا دیا، اور اللہ نے اس قرآن کی ترتیب کو، اس کی آیتیں تو آگے پیچھے نازل ہوئی حسب موقع حسب معمول، لیکن اللہ نے اس کو ایک ترتیب دی ہے وہ باقاعدہ. تو اس کی ترتیب ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے ہے. جبریل کے ذریعے اس قرآن کو ترتیب رکھا گیا. لیکن شروع میں جو ٹائٹل لگایا، جیسے کہ اس دکان کے اندر کیا بکتا ہے وہ بتایا، ایسے ہی اللہ نے اپنے قرآن کے اندر جو ٹائٹل لگایا ہے وہ عجیب و غریب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کا ٹائٹل ہے. یہ پوسٹر لگا ہوا قرآن کے اوپر، یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. لا ریب، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں. لا ریب، بالکل عیب سے پاک، جس کے اندر کوئی کمی ہے یہ نہیں. اور آگے بتایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، صالحین کے لیے ہدایت ہے. یہ کیا ہے عزیزوں؟ آپ میرے ساتھ بولتے رہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا اللہ پاک نے ٹائٹل لگایا، پوسٹر لگائی ہے، وہ قرآن ہے.
اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ وہ تو دعا ہے دعا، مومن اگر اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے مانگے تو اسے ضرور دیا جائے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یوں آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو اس سے پہلے کسی کو بھی نازل نہیں ہوئی، یہ صرف ہمیں خاص ملی ہے۔ اس میں پہلے اللہ کی حمد، اور اللہ نے اس ٹائٹل سے پہلے بتا دیا اور اپنا تعارف کرا دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ نے یہاں اپنا تعارف کرایا۔ اس قرآن کو ہم نے اور آپ نے جو تراویح میں سنا ہے نا، ہم نے اور جو آپ نے قرآن کو تراویح میں پڑھا اور سنا ہے نا، یہ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ دو باتیں انتہائی، مالک یوم الدین تیسری بات، یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، بتا رہا ہے اپنے بارے میں۔ اسی سے دیکھو اللہ کیا بتا رہا ہے، اللہ نے یوں نہیں بتایا میرے قبضے میں جہنم ہے، یوں نہیں بتایا میرے قبضے کے اندر جنت ہے، بلکہ بتایا الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالم کا، پورے عالم کا نگہبان، پورے عالم کا پالنے والا، عزیزو اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہمارا آپ کا گمان ہے، لیکن بے انتہا تعداد گننا چاہے نہیں گن سکتے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو۔ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی تو یوں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پورے عالم کا رب، پالنے والا، کھلانے والا میں ہوں۔ ایک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اس نے اللہ سے ایک مرتبہ ضد کی، کہا کہ اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے انکار بھی کیا کہ رہنے دو، آپ سے نہیں بنے گا، یہ معاملہ نہیں ہو پائے گا۔ ضد کی، لاڈلے نبی تھے، بات مانی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری مخلوق کے لیے دعوت کا نظام کیا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں 40 غالباً 1000 یا 40 دن تک کھانا بنتا رہا، اتنا کھانا بنا، اتنا کھانا بنا، اور وہ کھانا بنتا رہا، خراب بھی نہیں ہوا۔ اس زمانے کے جو ایسی فریج ہیں، اس زمانے کے جو فریج کام کرتے ہیں، وہ کام اللہ نے سمندر کی ہوا سے کرایا، اور حضرت سلیمان نے جو کھانا بنایا تھا اس کھانے کو دریا کے کنارے رکھ دیا، اور سمندر سے ہوا چلتی رہی سلیمان اللہ کے حکم سے، اور سلیمان کو اللہ نے اختیار دے رکھا تھا ہواؤں پر بھی، ٹھنڈی ہوا چلتی، یہ کھانا بالکل سیف رہا، بنتا رہا۔ جب سلیمان نے سوچا کہ میں نے اتنا کھانا بنا لیا ہے کہ زمین آسمان ساری مخلوق کھا لیں گی، مکمل ہو گئی بات، تو کہا کہ اللہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجو۔ تو اللہ نے، زمین آسمان کے رب نے، خالق نے ایک مخلوق کو بھیجا، توجہ ہے نا آپ سب کی، ایک مخلوق کو بھیجا، سمندر کی ایک مچھلی بھیجی، سلیمان کا بنایا ہوا پورا کھانا ایک نوالے میں کھا گئی، پورا کھانا ایک نوالے میں کھا گئی، اور کہا اے سلیمان تیری دعوت تھی نا، تو نے تو دعوت کی تھی، آج مجھے تیری دعوت کی وجہ سے بھوکا رہنا پڑے گا۔ سلیمان نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جتنا کھانا تو نے بنایا ہے یہ میرا ایک نوالا ہے، اللہ پاک ایسے 3 نوالے مجھے روزانہ کھلاتا ہے۔ اللہ، تو اللہ کیسا پالنے والا، اس میں بتایا الحمدللہ رب العالمین، پورے عالم کا رب، پورے عالم کو پالنے والا، اپنے بارے میں بتایا میں ہوں کیسا۔ اللہ نے بتایا الرحمن اور رحیم، رحمان اور رحیم دو نام ہیں اللہ پاک کی صفتیں ہیں، اللہ کی کیا ہے؟ 2 صفتیں ہیں، یہ بتایا الرحمن و رحمان، سبھی پر رحم کرتا ہوں، ایک ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، سجدہ کرنے والا ہے، اس کو بھی میں رزق دیتا ہوں۔ رحمان کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، ایک غیر مسلم ہے اللہ کے خلاف ہے، اور مخلوق اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ سبھی کو کھلا رہا ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو اوپر بھی اللہ رحم کر رہا ہے۔ اور بتایا الرحمن الرحیم، رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ رحیم کے معنی میرے عزیزوں، میں نے اپنے استاد سے سنے ایک مرتبہ
ہمارے استاد قاری عبدالحفیظ صاحب تفسیر قرآن کر رہے تھے، میں نے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رحیم کے معنی قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ یہاں تو پوری عوام پر اللہ رحم کر رہا ہے، ہر مخلوق پہ رحم کر رہا ہے، کوئی غیر ہے، کافر ہے، یہ عیسائی یہودی کوئی بھی ہے، اللہ سب پہ رحم کر رہا ہے، لیکن رحیم کے معنی قیامت کے دن اللہ ایمان والوں پہ رحم کرے گا۔ اور بتایا مالکی یوم الدین، میری بات کی طرف توجہ رکھیں عزیزو، توجہ سے سنتے رہیں۔ مالکی یوم الدین اللہ نے قرآن میں شروع میں رکھا ہے، مالکی یوم الدین۔ یوں فرما رہے تھے میرے استاد، نہیں کہا اللہ نے قاضی یوم الدین، جس یوم الدین اللہ نے یہاں قرآن میں بیان نہیں کیا قاضی یوم الدین، بلکہ کہا مالکی یوم الدین۔ اللہ نے نہیں کہا خالق یوم الدین، نہیں کہا مالکی یوم الدین۔ کیسی عجیب بات ہے، کہا مالکی یوم الدین۔ یوں فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، مالک قیامت کے دن کا کیا ہوں؟ مالک ہوں میرے عزیزوں۔ اور مالک کو اختیار رہتا ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے، گنہگار ہے چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔ لیکن اللہ یہاں کہتا ہے قاضی یوم الدین، میرے عزیزوں دنیا کا دستور ہے، قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ دائروں کے اندر بند رہتا ہے، وہ احکام چور کو اتنی سزا دینی تو اتنی دے گا، زیادہ نہیں دے گا۔ کوئی زانی ہے، کسی نے کسی کا قتل کیا ہے، وہاں دائرہ بنا ہوا ہے، احکام بنے ہوئے، قانون بنے ہوئے کہ جو چوری کرے گا اس کو یہ سزا ہے، زنا کر لیا یہ سزا ہے، قتل کر دیا یہ سزا ہے، اس سے آگے نہیں جائے گا وہ۔ لیکن اللہ نے یہاں کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوں، چاہوں تو معاف کروں اور چاہوں تو سزا دوں۔ یہ اللہ کا تعارف ہے۔ کیا ہے میرے عزیزوں؟ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ نے قرآن کی ابتدائی باتوں سے کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ یہ وہ آخری آیت، اللہ نے ساری باتیں اس آیت کو مکمل کی۔ اور میرے عزیزوں ہم نے تراویح کے اندر قرآن سنا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہوا، لیکن ختم قرآن کہاں ہوا؟ اما پارے، آخری پارے پر، 30ویں پارے پر اللہ نے شروع میں بتایا اور بہت ساری باتیں آخر میں رکھی، بڑی بڑی باتیں آخر کے اندر رکھی۔ اب توجہ دے، میرے علم کے اندر سب سے زیادہ حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف آخری پارے کے اندر ہے، جہاں تراویح رسالت، اللہ کے رسول کی شان سب سے زیادہ آخری پارے میں ہے، جہاں تراویح مکمل ہوئی۔ سب سے زیادہ جنت کا بیان، جنت کی نعمتیں، ان کا تعارف، ان کے بارے میں بتانا، یہ آخری پارے میں ہے۔ اور سب سے سخت آیت جہنم کے بارے میں، یہ بھی آخری پارے میں ہے۔ اور اللہ کا پیار، اللہ کا بلانا، یہ بھی عزیز و آخری پارے میں ہے میرے علم کا سب سے۔ اور ایک علماء کی سند سے میں یہ باتیں بیان کرتے چلوں، اللہ کی حمد، اللہ کا تعارف کہاں ہے سب سے زیادہ؟ آخری پارے میں۔ ساتھی توجہ دے میری بات کی طرف، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کی نیت سے سنتے رہتے ہیں۔ جو باتیں میں کہوں عمل کی نیت سے سنتے رہے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے برادران اسلام، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ حمد کہاں ہے؟ اللہ کا تعارف کہاں ہے؟ آخری پارے کے اندر فرمایا، مشرکین نے سوال کیا، انصر لنا ربک یا محمد، انصر لنا ربک، کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بتائیں۔ عرب کے اندر نا نسب نامہ چلتا ہے، وہاں لوگوں کو اپنے باپ دادا پردادا کا نام تو نام یوں آتا ہے، روایت کے اندر گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد ہوتے تھے، جیسے میں محمد شعیب بن عیسیٰ بن طاہر بن فیروزی بن چترکھا بن جگمال بن سترائی، میرا نسب نامہ ہے، اللہ کے رسول کا نسب نامہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کناب بن قرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نصر بن معد بن عدنان۔ یہاں تک کسی علماء کے اختلاف کیا اللہ کے رسول کا نسب نامہ۔ تو ایسے ہی عرب کے لوگوں نے پوچھا، محمد اپنے رب کا نسب نامہ تو بتاؤ، اس کو کس نے پیدا کیا، باپ کون ہے دادا کون ہے؟ پوچھا میرے نبی سے،
اس وقت اللہ نے فانزل اللہ تبارک و تعالی اللہ نے ایک سورت کو نازل کیا. کہا قل کہہ دیجئے ان کو بتا دیجئے. یہ قل بڑا سخت لفظ ہے اور میرے علم سے غالباً قرآن کے اندر 288 یا 300 کے قریب یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ نے کہا قل ان کو کہہ دیجئے بتا دیجئے هو اللہ جس کے بارے میں پوچھ رہے هو اللہ احد. قل هو اللہ احد وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ نے یہاں بتایا اپنا تعارف کرایا. کیسی عجیب بات. قل هو اللہ احد جس رب کا یہ نسب نامہ پوچھ رہے ہیں جس رب کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو قل هو اللہ احد. یہ قل پورے قرآن کے اندر بڑا سخت ہے. یا اللہ نے ڈنکے کی چوٹ ماری. ڈنکے کی چوٹ سے اللہ نے کہا قل هو اللہ احد جس رب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو یہ اللہ اکیلا ہے احد ہے کوئی شریک نہیں. آگے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بتایا کہ ان کو بتا دو نہ تو کسی نے زنا ہے پیدا نہیں کیا کسی نے بنایا نہیں کسی نے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کی کوئی اولاد نہیں کسی کی اولاد وہ اکیلا ہے بنانے والا ہے. لم یلد ولم یولد اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کا پارٹنر کوئی نہیں پارٹنرشپ کرنے والا کوئی نہیں اکیلا اللہ بنانے والا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر کہا ان کو بتا دو وہ اللہ تو اکیلا ہے. تو میرے عزیزو یہ اللہ کی شان کے اندر اللہ کا تعارف جیسا اس صورت کے اندر ایسا کسی کے اندر نہیں. یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ قرآن پڑھتے جب نماز پڑھتے تو نماز میں کوئی بھی صورت پڑھتے کوئی بھی سورہ پڑھتے ان کے بعد اس صورت کو ضرور ملا. اس صورت کو ضرور بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو جنگ میں امیر بنا کر بھیجا. توجہ دے میری بات کی طرف. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابیوں کو جنگ میں کسی مارکے میں بھیجا تو ایک کو امیر بنایا. جس کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا جب وہ نماز پڑھاتا تو ہر سورت کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا. جب بھی نماز پڑھاتا کوئی بھی سورت پڑھاتا تو آخر کے اندر قل هو اللہ احد یہ والی سورت پڑھاتا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. جب واپسی میں آئے تو اللہ کے رسول کو یہ اطلاع دی بتایا کہ فلاں صحابی ایسے کرتا تو اللہ کے رسول نے بلایا. کہا کہ آپ یہ سورت کیوں پڑھتے ہو ہر نماز کے بعد. کہا کہ یا اللہ اے اللہ کے رسول مجھے جتنا تعارف جتنی ہم اس صورت میں ملتے کسی میں نہیں ملتی. مجھے اس پہ لطف آتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے میں اللہ کی تعریف کرنے کے لیے پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اسے پڑھا کرو تم نے صحیح کیا. تم اللہ کی محبت میں کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا میں ہر نماز میں پڑھوں گا. یہ فرمایا اللہ تمہیں ہر نماز میں ہی اس کے بدلے میں اجر دے. یوں آتا ہے روایت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا. ایسی بڑی بات اس میں اللہ کی حمد کتنی ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لو ایک قرآن کے برابر ثواب. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہاں ایک مسئلے کی بات بتاتے چلوں. پورے قرآن کا پڑھنا یہ الگ ثواب ہے. سورہ اخلاص کا 3 مرتبہ پڑھنا یہ الگ ثواب. یہ علماء نے لکھا ہے یہ صحیح بات ہے. ہم سمجھیں کہ ہم نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو جتنا ثواب شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھنے کا ثواب اتنا ہی مل جائے گا. نہیں میرے عزیزو اتنا تو ملے گا لیکن جو قرآن کا الف سے با یا تک پورا مکمل پڑھنا یہ الف لام میم سے لے کے ناس تک پڑھنا اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے. اس کا ثواب اعلیٰ ہے. لیکن علماء نے قیاس کے لیے یہ بتایا ہے سمجھانے کے لیے سورہ اخلاص کی عزت اس کا تعارف کرایا کہ اتنی بڑی صورت ہے 3 مرتبہ پڑھو قرآن کے برابر ثواب. اس میں اللہ کی حمد. اب توجہ دے لیں میری بات کی طرف. رسالت اللہ کے رسول کی سیرت کس چیز کے اندر سب سے زیادہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے. ایک آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین نبی بنا کر بھیجا. میں نبی کی شان میں کچھ باتیں کہتا ہوں آپ توجہ سے سنیں. توجہ نہ سب کی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی ہے
اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے صرف اس لیے دے گا ہم کو پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے صرف اس لیے دے گا پیالہ ہم کو ہمارا نبی، ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، ہے انبیاء سارے رسول اور سارے نبی سب سے اعلیٰ ہے ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے سارے نبی ستارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے اشارہ ہمارا نبی۔ کیسی اونچی شان میرے نبی کی، جب اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ایک آگ لگ رہی تھی، ایک جگہ آنچ جل رہی تھی اور بجھتی نہیں تھی، 40,000 سال غالباً یا 40 سال اس کو ہو گئے، بجھتی ہی نہیں تھی۔ کسریٰ کے کنگورے جلتے ہی رہتے تھے، جیسے ہی چاش کے وقت آمنہ کا دلارا زمین پہ سانس لیتا ہے، آنکھیں مبارک کھولتا ہے، فوراً آگ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی، وہ کسریٰ کے کنگورے گرے جا رہے ہیں، وہ کسریٰ کے کنگورے گرے جا رہے ہیں، یتیمی بھی مرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، میرا نبی۔ کیسا نبی؟ مابعد ختم الانبیاء، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی گردار ہوا، بعد میں باتیں کروں گا عمر کے بارے میں، لیکن میرے نبی کی شان سے کیسا اعلیٰ نبی۔ یوں بات کہنا افضل ہے، لیکن سمجھدار کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ پایا، عشق سے تو خدا بھی نہ بچ پایا، محبوب سے عشق کیا اور تحریر میں پورا قرآن لکھ دیا۔ اللہ کیسی اچھی بات ہے، اللہ کی شان، اللہ نے اپنے رسول کی محبت میں اتنا بڑا قرآن لکھ دیا، جہاں دیکھو۔ عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن پڑھو، عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن پڑھو، ہے یہ پورے کے پورا ہمارا نبی، آیتوں سے آیتیں ہے سپارہ ہمارا نبی۔ کیسی اونچی شان ہے میرے نبی۔ تو میرے عزیزوں، سب سے زیادہ تعارف، سب سے زیادہ عزت میرے علم سے اگر اللہ نے دی ہے اللہ کے رسول کو، آخری پارے میں ایک مرتبہ کسی مصلحت کے تحت اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ توجہ نا سر کی میری طرف، اللہ کے رسول پر وحی آنا، قرآن کا اترنا، جبریل سے ملاقات بند ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو غیر لوگ، کافر، مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو تانا دینے لگے، کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارے رب نے چھوڑ دیا۔ تو بات سنتے رہے، لیکن ایک مرتبہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہہ دیا، غالباً حضرت خدیجہ نے، کہ یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں؟ تو آپ کو یہ بات ایسی سخت گزری، دل پر لگی۔ اپنوں کی بات زیادہ لگتی ہے، اپنوں کی بات زیادہ دکھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ ہوا۔ یہ بات زمین پر ہوئی، آسمان اور زمین کے بنانے والے رب نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور جبریل کو فوراً حکم دیا، جبریل جا میرے نبی کو جا کے بتا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ، جب کوئی ہم بحث کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، اور کوئی کسی کو بات کو مانتا نہیں ہے، ہم سمجھاتے وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ دلیلیں دیتا ہے، تو کیسے باتیں کرتے ہیں جلدی یار میں نے کہا تھا وہ کرتے نہیں، ایسے ہی بات ایسے نہیں، میں یہ دلیل دیتا ہوں ایسے، تو بحث کرتے ہیں۔ یہی بات اس آیت کا، اس سورت کا لہجہ یہی ہے۔ اللہ نے کہا جا کے بتا دے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ، یہاں اللہ نے کہا، جب وہی رک گئی تھی نا، یہ بات آئی، والضحیٰ، قسم دن کی، چاش کے وقت کی جب سورج نکلتا ہے، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے چھوڑا نہیں، بھولا نہیں ہے، یاد ہے تو
قَالَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یوں فرمایا اے میرے محبوب اتنا انعام دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں تجھے راضی کروں گا، اتنا دوں گا آخرت میں۔ عزیزو ہم سب کیوں بیٹھے؟ ہم سب یہاں کیوں ہیں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہی رضا ہے یہاں بیٹھنے کا، یہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر کسی اور کا کوئی اور مقصد ہے جائے مرضی سے، صرف ہمارا یہاں بیٹھ کر مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو میرے نبی کی شان میں آیت کون سی اتری؟ نبی جی اتنا دوں گا کہ خوش ہو جائے گا۔ یہاں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے نبی کو راضی کر رہے ہیں۔ کیسی اچھی بات، کیسی تعریف۔ اور میرے عزیزو جنت اور اللہ نے اپنی طرف بلانے کا تعلق جو اس پارے کے